عمر بن عبد العزیز، لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض یہ علم الکلام والے جو ہیں یہ ان کی بحث ہے کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو پہلا نمبر دے دیا۔ صوفیاء کا مسلک اور ہے، ہم چلتے ہیں اس امت کے اول نمبر کے جو صوفیاء ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کا صوفیوں کے اندر بھی پہلا نمبر ہے۔ پہلے نمبر سے مراد یہ ہے اس دور کے جو صوفی ہیں۔ ویسے تو داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر جب اولیاء کی لسٹ بنائی، صوفیوں کی لسٹ بنائی، تو حضرت داتا صاحب نے بھی سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے، کہ یہ صرف خلیفہ ہی پہلے نمبر کے نہیں ہے، یہ صوفی بھی پہلے نمبر کے ہیں، یہ ولی بھی پہلے نمبر کے ہیں، یہ متقی بھی پہلے نمبر کے ہیں۔ داتا صاحب نے سب سے پہلے جب ولیوں کا ذکر کیا ہے تو شروع حضرت صدیق اکبر سے کیا ہے، بتانے کے لیے کہ ان کو صرف کوئی خلافت میں ہی پہلا نمبر نہ دے۔ وہ آج جو اپنے تائیں مجدد بنتے پھرتے ہیں، یہ تقسیمیں کی کہ خلافت میں پہلا نمبر ان کا ہے، ولایت میں پہلا نمبر حضرت علی کا ہے۔ ہم کہتے اور کچھ نہیں، داتا صاحب کوئی پڑھا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ داتا صاحب نے ولایت میں پہلا نمبر بھی حضرت صدیق اکبر کو دیا ہے۔ عمر بن عبد العزیز، ان سے جب پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے کہنے پہ محمد بن زبید نے حسن بصری، جو اس امت کے بہت بڑے صوفی ہیں، حضرت حسن بصری اور تابعی ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا تھا؟ تو حسن بصری کی بات سنو، فرمانے لگے واللہ الذی لا الہ الا ہو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس رب کے سوا کوئی معبود نہیں، لقد استخلفہ، قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم میرے محبوب نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، خلیفہ نامزد کیا تھا، انہیں خلیفہ بنایا تھا۔ کہتے وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ، اور صدیق اکبر وہ ہے جن کو رب کا علم سب سے زیادہ ہے، وَاتَّقَى لَهُ، اور سب سے بڑے متقی جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں جس نے یہ کہا کہ خلافت کا حق حضرت علی کا تھا، فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ خلافت کا حق حضرت علی کا تھا، حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں اس نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر اور تمام انصار اور تمام مہاجرین جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی انہیں خلیفہ مانا، گویا کہ ان سارے صحابہ کو اس بندے نے غلطی پہ ٹھہرا دیا کہ یہ سارے غلطی پہ تھے، کہ حق تو حضرت علی کا تھا، انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو بنا دیا، تو سارے صحابہ کو غلطی پہ ٹھہرایا۔ تو امام سفیان ثوری کہتے ہیں اتنی بڑی خطا کے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی غلطی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس بندے کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں فرمائے گا، کوئی نیکی بھی، کہ وہ سارے صحابہ کو معاذ اللہ غلطی پہ کہے اور خود وہ متقی بنتا پھرے، خود وہ نمازیں پڑھے۔ سفیان ثوری کہتے اتنی بڑی خطا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرے گا، قیامت کے دن وہ یوں آئے گا کہ اس کا نام اعمال نیکیوں سے بالکل خالی ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہاں تک ہے کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ حضرت صدیق اکبر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، تو جب دیکھا گیا تو حضرت ابو بکر نہیں تھے۔ لوگوں نے اس فرمان کو عام سمجھا تو کہا کہ چلو ابو بکر نہیں تو حضرت عمر کو کہہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، تکبیر ہو گئی، چونکہ آپ کی آواز اونچی تھی، میرے محبوب اپنے حجرہ مبارک میں ہے، تو حضرت عمر نے جب تکبیر تحریمہ کہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، اور ساتھ فرمایا این ابو بکر، این ابو بکر، جب میں نے کہا ہے کہ میرے مصلی پہ ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر؟ پھر کہا یأبی اللہ ذلک والمسلمون، فرمایا
میرے مسلح پہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے تو نے عمر کو کھڑا کر دیا، میرا رب بھی اس بات کو نہیں مان رہا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مسلح دیا جائے۔ فرمایا رب بھی اس بات کا انکار کرتا ہے، اور یہ لفظ بول لے، لا 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 لیصلی للناس ابن ابی قحافہ، فرمایا نہیں نہیں اس نماز کو روکا جائے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نماز ہو چکی تھی، اور حدیث ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھائی گئی، حالانکہ اس میں شرعی قباحت کوئی نہیں تھی، لیکن میرے محبوب نے مسئلہ سمجھانا تھا کہ یہ عام مسئلہ نہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس قوم کے لیے یہ جائز ہی نہیں جس قوم کے اندر حضرت صدیق اکبر ہو اور وہ ابو بکر کو چھوڑ کے کسی اور کو مسلح پہ کھڑا کر دے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ، جب ان کی نماز جنازہ پڑھانے کا وقت تھا تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی سے کہا کہ چونکہ آپ ولی ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ کھڑے ہو جائیں، تو حضرت علی نے یہ کہہ کے معذرت کی تھی، کہنے لگے کہ ابو بکر مجھے آج بھی اپنے نبی کا فرمان یاد ہے، میرے محبوب نے فرمایا تھا جس قوم کے اندر ابو بکر ہو کسی اور کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق